اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ادعوا الذین زعمتم من دونه فلا يملكون کشف الضر عنکم ولا تحویلا۔ قل فرما دیجئے، ادعو پکارو، دعا کرو، آواز دو، الذین ان کو، زعمتم جنہیں تم نے سمجھ رکھا ہے، گمان کر رکھا ہے، جو تمہارے زعم کے مطابق کچھ ہے، ان کو آواز دو۔ وہ کون ہے؟ من دونہ، اس اللہ کے علاوہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ جن جن ہستیوں کو تم نے کچھ سمجھ رکھا ہے ان کو آواز دو۔ فلا یملکون، پس نہیں وہ اختیار رکھتے، پس نہیں ہے وہ مالک، کشف دور کرنے کے، الضر تکلیف کو، وہ تکلیف کو دور کرنے کے مالک نہیں ہیں، وہ تکلیف کو تم سے دور کرنے کا اختیار نہیں رکھتے، انکم تم سے، ولا تحویلا اور نہ ہی اس کو بدلنے کا۔ ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ تکلیف بدل کر تمہیں آسانی دے دیں، آرام دے دیں، راحت دے دیں، سکون دے دیں، ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ اب پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیات میں اور ان کے بعد والی آیات میں عقیدہ توحید کا اثبات اور شرک کا رد شروع کیا ہے، اور یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ شرک کا رد ہوگا، عقیدہ توحید کا اثبات۔ صرف شرک کا رد کیے جانا اور عقیدہ توحید کو ذکر نہ کرنا، یا صرف عقیدہ توحید ہی کو بیان کرنا اور شرک کا رد نہ کرنا، اس سے بات مکمل نہیں ہوتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کا یہ انداز ہے کہ شرک کا رد کیا جاتا ہے اور عقیدہ توحید کو ثابت کیا جاتا ہے۔ اب اس آیت میں دیکھیے کتنے واضح لفظوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو مشرکین ہیں نا، ان سے آپ کہیں کہ اللہ کے علاوہ جن جن پر تمہیں بڑا مان ہے، اعتماد ہے، بھروسہ ہے، تم ان کے بارے میں بڑے دعوے کرتے ہو، یہ ہمارے کام آ سکتے ہیں، مشکل میں جناب یہ ہمارا ساتھ دے سکتے ہیں، ہماری مشکل دور کر سکتے ہیں، تکلیفیں دور کر سکتے ہیں، شفا دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بے شمار قسم کی چیزیں ان سے وابستہ کر رکھی ہیں۔ تو فرمایا ان سے کہیے، ان کو ذرا آواز تو دو، لیکن سن لو یہ لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آنے والے کسی تکلیف کو دور نہیں کر سکتے۔ قرآن پاک میں بہت ساری جگہوں پر اس موضوع کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا، ان سے ذرا پوچھئے، ان ارادنی اللہ بضر هل ہن کاشفات ضر او ارادنی برحمت هل ہن ممسکات رحمت۔ تم مجھے اپنا دشمن خیال کرتے ہو، چلو تمہیں تو یہ کچھ نہیں بیچارے دے سکتے، نہ تمہاری تکلیف دور کریں، نہ مشکل میں تمہارے کام آئیں، نہ تمہیں خوشیاں دے سکیں، نہ تمہارے غم ٹال سکیں، نہ دکھ دور کر سکیں۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالی میرے ساتھ خیر و بھلائی کا ارادہ فرما لے اور مجھ پر اپنی رحمت کرنا چاہے، هل ہن ممسکات رحمتی، کیا وہ مجھ سے اللہ کی رحمت روک سکتے ہیں؟ اور اگر اللہ سبحانہ و تعالی مجھے کوئی تکلیف دینا چاہے، ان ارادنی اللہ بضر، اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف دینا چاہے، میرا کوئی نقصان کرنا چاہے، تو کیا هل ہن کاشفات ضر، اللہ کی طرف سے ہونے والے نقصان کو یہ دور کر سکتے ہیں؟ تو جواب ہے نفی کے اندر ہی کہ نہیں جناب، ایسا تو نہیں ہو سکتا، نہ آپ کے ساتھ اس طرح کا کوئی معاملہ ہو سکتا ہے، نہ ہمارے ساتھ۔ تو جب ایسا ہے ہی نہیں، اللہ نے بھی واضح کر دیا کہ وہ تم سے نہ تو تکلیف دور کر سکتے ہیں، نہ اس کو بدل ہی سکتے ہیں۔ جب ان کے پاس اس کا اختیار ہی نہیں ہے، پھر ان کو آواز دینے، ان سے دعائیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک کے اندر جا بجا یہ چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یستطیعون، وہ طاقت ہی نہیں رکھتے، ادعوہم، تم ان کو پکار کے دیکھ لو، ٹھیک ہے نا، ما یملکون من قطمیر، یہاں تو کہا نا تکلیف دور کرنے کا ان کے پاس اختیار نہیں، وہ مالک نہیں۔ سورہ فاطر میں کہا یہ جو کھجور کی گٹھلی ہوتی ہے نا،
اس کے درمیان میں جو شگاف ہوتا ہے، اس کے اندر جو دھاگا ہوتا ہے، فرمایا وہ تو اس کے بھی مالک نہیں ہیں، ان کے پاس تو اتنا بھی اختیار نہیں ہے، اور تم ان کو پکارتے ہو۔ لہٰذا اس کو پکارو جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ ہر چیز کا مالک کون ہے؟ اللہ ذوالجلال والاکرام۔ یہ بڑی زبردست آیت ہے۔ فلا یملکون، وہ سارے مل کر بھی مالک نہیں ہیں، اور اللہ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، اے اللہ تو تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو ہی حقیقی مالک ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جس کو چاہتا ہے کوئی چیز دے دیتا ہے اس کی ملکیت میں، جس سے چاہتا ہے اس سے اس کی ملکیت سے چیز واپس لے لیتا ہے، تو یہ اللہ ہے۔ تو جو ہر چیز کا مالک ہے اس سے مانگو، ان سے نہ مانگو جو کسی بھی چیز کے مالک نہیں ہیں۔ پھر فرمایا اولئک، یہ لوگ، الذین، یہ تو وہ ہیں جو یدعون، دعا کرتے ہیں، جن کو تم پکارتے ہو نا، یہ تو خود دعا کرتے ہیں۔ اچھا دیکھیے نا جی، ہمیشہ نیک ہستیوں کو ہی پکارا گیا ہے نا، جیسے سابقہ اقوام میں عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو آوازیں دی، ان کی والدہ کو آواز دی۔ اس امت کے اندر مسلمان وہ آوازیں دیتے ہیں اللہ کے نیک بندوں کو، اولیاء کرام کو، صلحاء کو، شہداء کو، نبیوں کو، سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ لیجئے، سیدنا علی کو کہہ لیجئے، یا بعض جو فرشتوں کو آوازیں دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جن کو تم آوازیں دیتے ہو، جن کو تم پکارتے ہو، وہ تو بذات خود وہ ہیں جو اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اور ان کی کوشش کیا ہوتی ہے؟ یبتغون، وہ تلاش کرتے ہیں، الی ربہم، اپنے رب کی طرف، الوسیلۃ، وسیلہ، وہ خود تلاش میں رہتے ہیں کہ کوئی ذریعہ مل جائے۔ وسیلہ مطلب ہے ذریعہ، واسطہ، کوئی ایسا عمل مل جائے جس کو ہم کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہو جائیں۔ اس لیے کہ ایہم، کون ہے ان میں سے، یعنی ان کی ہمیشہ کوشش رہتی ہے کہ کون ان میں سے اقرب، زیادہ قرب حاصل کر لے، کون ہے جو اللہ کے زیادہ قریب ہو جائے۔ ان کی تو آپس کے اندر ایک دوسرے سے اس حوالے سے مسابقت ہے کہ میں آگے بڑھ جاؤں، میں اس سے زیادہ اللہ کا قرب حاصل کر لوں، میں آگے بڑھ کر اللہ کو زیادہ خوش کر لوں، میں اس سے بڑھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے زیادہ قریب ہو جاؤں۔ ان کا تو اپنا یہ حال ہے۔ تو اس لیے تم ان کو پکارنے کی بجائے جس ہستی کو وہ پکارتے ہیں اور جس ہستی کا وہ قرب تلاش کرتے ہیں نا، تم بھی اسی کا قرب تلاش کرو۔ اب یہاں پر وسیلہ کا ذکر ہے، اسی طرح سورہ مائدہ میں بھی یہ ذکر ہوا ہے، وہاں پر تو اللہ تعالیٰ نے واضح کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو۔ درمیان میں وسیلہ تلاش کرنے کا حکم ہے، پہلے بھی نیک عمل، بعد میں بھی نیک عمل۔ اس سے ثابت ہوا آپ نیک عمل کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب حاصل کریں۔ کسی ہستی کے ذریعے بس اس کو بڑا نا محدود کر دیا گیا، وہ فلاں کا وسیلہ، فلاں کا طفیل، فلاں کے صدقے سے، یعنی شخصیات تک محدود کر دیا گیا، حالانکہ اس کا کوئی تصور نہیں۔ نیک شخصیت ہے، نیک آدمی ہے، آپ اس سے جا کر دعا کروائیں، ٹھیک ہے۔ والدین ہیں، آپ ان کی خدمت کریں، ان سے دعا کروائیں۔ کوئی بڑا ہے، آپ اس سے دعا کروائیں۔ یہ چیزیں تو ہیں، لیکن اگر کوئی نہیں ہے یا دور ہے تو آپ کہیں یا اللہ وہ فلاں کے واسطے سے میرا فلاں کام کر دے، یہ نہیں ٹھیک، یہ کہیں بھی ثابت نہیں ہے۔ ہاں آپ اپنا کوئی عمل پیش کریں، یا اللہ میں نے فلاں عمل کیا تھا، یا اللہ میں نے نفل پڑھے تھے، یا اللہ میں نے روزہ رکھا تھا، یا اللہ فلاں کی میں نے مدد کی تھی، یا اللہ میں نے فلاں نیکی کا کام کیا تھا، یا اللہ اگر تیری بارگاہ میں وہ میرا عمل قبول ہے تو میں اس کو ذریعہ بناتا ہوں، وسیلہ بناتا ہوں تیری بارگاہ میں۔ قرآن بھی یہی بتا رہا ہے، احادیث میں بھی یہی بات ہے۔ وہ 3 آدمی جو غار میں پھنس گئے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا واقعہ ذکر کیا ہے۔ اب نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، بڑی کوشش کی نکلنے کی لیکن نہیں۔ ایک کہنے لگا اب یہی صورتحال ہے، موت کا انتظار کرتے ہیں، لیکن چلو اپنے اچھے عملوں کا تذکرہ ہی کر لو۔ تو ہر ایک نے اپنا اپنا اچھا عمل پیش کیا، ٹھیک ہے نا۔ ایک نے کہا یا اللہ میں والدین کی بڑی خدمت کرتا ہوں، دوسرے نے کہا یا اللہ میں ایک ضرورت مند عورت تھی، اس کے کام آ گیا تھا، ٹھیک ہے، میرا ارادہ برا تھا لیکن اس نے مجھے تیرا خوف دلایا تو میں تجھ سے ڈر گیا۔ اسی طرح ایک نے کہا یا اللہ میرے پاس ایک نوکر تھا ملازم، ناراض ہو کے چلا گیا، میں نے اس کا مال، اس کی تنخواہ انویسٹ کر دی تو یا اللہ بڑی دولت بن گئی، ساری اس کے سپرد کر دی۔ یہ تفصیلی واقعہ ہے احادیث کے اندر۔
ہر ایک نے کہا یا اللہ میرا عمل اگر تجھے قبول ہے نا ہمیں اس مصیبت سے نکال دے، اللہ تعالیٰ نے اس مصیبت سے ان کو نکال دیا۔ تو پتہ یہ چلا اپنے نیک اعمال کا آپ وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیے نا کیا ہے، اولئک، یہاں پر بھی نیک عملوں کا ذکر ہے، یہی وہ لوگ ہیں جو دعا کرتے ہیں۔ دعا کرنا اچھا عمل ہے نا۔ یبتغون الی ربہم الوسیلہ، اپنے رب کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرتے ہیں۔ ایہم اقرب، کہ کون ان میں سے زیادہ قریب ہے، درمیان میں وسیلے کا ذکر ہے۔ پھر کیا ہے، ویرجون، اور وہ امید رکھتے ہیں، رحمتہ، اس اللہ کی رحمت کی، ویخافون، اور وہ ڈرتے ہیں، عذابہ، اس کے عذاب سے۔ ان کی اپنی یہ حالت ہے، وہ خود نیک عمل پیش کر کے، دعائیں کر کے، التجائیں کر کے، اللہ سے ڈر کے، اللہ کی رحمت کی امید رکھ کر ہمیشہ اس کوشش میں رہتے ہیں کہ ہمیں کہیں اللہ کا قرب مل جائے، ہم اللہ کے قریب رہنے والے ہیں، اللہ کا قرب حاصل ہے، ہم مزید اللہ کے قریب ہو جائیں۔ سارے فرشتوں کی، انبیاء کی، نیک لوگوں کی ہمیشہ یہی کوشش ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات سمجھا دی، واضح کر دیا کہ اے لوگوں، ان کو پکارنے والوں، تم ان کو نہ پکارو بلکہ اس ذات کو پکارو جس ذات کو یہ سارے ہی پکارتے ہیں۔ کتنا واضح اور خوبصورت پیغام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرآن پاک میں، لیکن المیہ وہی ہے کہ مسلمان قرآن کو پڑھتے نہیں ہیں اور پھر مرضی کے عقائد ہیں، مرضی کے نظریات ہیں، جس کو دیکھا یہ اللہ والا ہے، نیک بندہ، بس اسی کے ہو کے رہ گئے، ٹھیک ہے نا، بس اس تک بریک لگ گئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک جاتے ہی نہیں ہیں، اور وہ کہہ دیتے ہیں آسانی سے اللہ ہماری سنتا ہی نہیں ہے، اور یہ ایسا ہے جس کی اللہ موڑتا نہیں ہے۔ یہی تصور قرآن ذکر کرتا ہے کہ جتنے بھی شرک کرنے والی اقوام تھیں ان سب کا نقطہ نظر یہی تھا، ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے، ہم ان کی اس لیے عبادت نہیں کرتے کہ اللہ ہے معاذ اللہ، نہیں، ہم صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے، چونکہ یہ اللہ کے قریب ہیں ہمیں بھی اللہ کے قریب کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ لا یہدی من هو کاذب، جو جھوٹا ہوتا ہے نا اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا، ان کا یہ عقیدہ جھوٹا ہے، ان کا یہ موقف جھوٹا ہے، سچا موقف وہی ہے جو قرآن پاک نے واضح کر دیا۔ فرمایا وہ اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، انا بے شک عذاب ربی کا، تیرے رب کا، کانا ہے محذورا، ڈرے جانے کے قابل، واقعی تیرے رب کا عذاب ایسی چیز ہے کہ اس سے ڈرنا ہی چاہیے، اور وہ کیسے کیسے پکڑ کر لیتا ہے بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا، جیسے اس نے قرآن پاک میں کئی جگہوں پر ذکر کیا ہے، اتاہم اللہ من حیث لا یشعرون، اللہ اس طرح پکڑتا ہے کہ بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ وَإِنْ، اور نہیں، من قریۃ، کوئی بستی، الا مگر، نحن ہم، مہلکوہا، اس کو ہلاک کرنے والے ہیں، قبل یوم القیامت، قیامت کے دن کے، قیامت کے دن سے پہلے پہلے ہم نے ہر بستی کو ہلاک کر دینا ہے، صفحہ ہستی سے مٹا دینا ہے، اور اس کی تفصیلات بھی قرآن پاک کے اندر ہیں، جیسے کہ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ، جس بستی والوں نے بھی اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی، اس سے تجاوز کیا اور اللہ کے رسولوں کی نافرمانی کی، عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، اسی طرح وَرُسُلِهِ، اللہ کے رسولوں کی، اپنے رب کی نافرمانی کی، فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا، تو ہم نے ان سے سخت حساب لیا، وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، اور ایسا ان پر عذاب بھیجا کہ جو بالکل واقعی بڑا گراں گزرتا تھا، برا لگتا تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ باتیں کلیئر کر دی اور واضح کر دیا، وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ، جب کسی بستی کے رہنے والے ظالم ہو جاتے ہیں نا پھر ہم ان کو ہلاک کر دیا کرتے ہیں۔ تو یہی مطلب ہے کہ جو بھی بستی ظلم کرنے والے ہوں اس کے باسی، اس کو پھر قیامت سے پہلے پہلے صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا، یہ دنیا کے اندر ان کو ملنے والی سزا ہے۔ او یا معذبوها، اس کو عذاب دینے والے ہیں، عذاباً عذاب، شدیداً سخت، شدید عذاب سے دو چار کر دیں گے، آپس میں پھوٹ پڑ جائے گی، آپس میں لڑائیاں ہو جائیں گی، ٹھیک ہے، سسٹم تباہ ہو جائے گا، کافر مسلط ہو جائیں گے، غیر اقوام مسلط ہو جائیں گی، جنگوں کے اندر جناب پڑے رہیں گے، معاشی بدحالیاں ہوں گی، یعنی بے شمار شکلیں ہیں عذاب کی، بیماریاں آ جائیں گی، بارشیں نہیں ہوں گی، جیسے حدیث کے اندر ذکر ہی ہوا ہے،
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ظلم کرنے والے لوگ جو ہوتے ہیں نا، پھر ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بالکل ہی صفحہ ہستی سے مٹا دیتا ہے، جیسے پہلے والی اقوام کو مٹایا۔ قوم سمود، آگے ان کے ذکر بھی آ رہے ہیں، قوم سمود ہو گئی اور قوم لوط ہو گئی، اسی طرح دیگر اقوام، ٹھیک ہے۔ اور جو بچ گئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو بھی عذاب دے گا اگر انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ کانا ہے ذالک، یہ جو بات ابھی ہوئی ہے کہ ہلاک کر دینا یا عذاب دینا، یہ بات، یہ فیصلہ فی الکتاب، کتاب میں یعنی لوح محفوظ میں، مستورا، درج۔ یہ ہمیشہ سے اللہ کا فیصلہ لوح محفوظ کے اندر درج ہے۔ فیصلہ کن بات یہ ہے کہ جس بستی والوں نے بھی ظلم کیا اپنی جانوں پر، اللہ کی حق تلفی کی یا اللہ کی مخلوق کی حق تلفی کی، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو صفحہ ہستی سے مٹا ہی دینا ہوتا ہے، اور اللہ کے فیصلے بدلہ نہیں کرتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کا پیغام سمجھنے اور اسی کے مطابق عقیدہ اور عمل بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ، فرما دیجئے پکارو ان کو جنہیں تم اللہ کے علاوہ کچھ سمجھتے ہو، فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا، لیکن یاد رکھو وہ نہ تو تم سے کسی تکلیف کو دور کرنے کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ ہی اسے بدلنے کا۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ، یہ تو خود ایسے تھے یا ایسے ہیں جو اپنے رب سبحانہ و تعالیٰ کو پکارتے ہیں اور اپنے رب کی بارگاہ میں ہی ذریعہ، وسیلہ، سبب تلاش کرتے ہیں کہ کون ان میں سے اللہ کے زیادہ قریب ہو سکتا ہے۔ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، اور اس کی رحمت کے امیدوار ہیں، وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور اس کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا، بے شک آپ کے رب کا عذاب ہے ہی ایسی چیز کہ جس سے ڈرنا ہی چاہیے۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور یقیناً کوئی بستی بھی ایسی نہیں ہے جس کو ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کر دیں، یعنی ہر بستی جس نے بھی ظلم ڈھایا ہم اس کو قیامت سے پہلے ضرور ہلاک کر دینے والے ہیں۔ او معذبوها عذابا شدیدا، یا اسے شدید عذاب دینے والے ہیں۔ کان ذلک فی الکتاب مستورا، یہ بات کتاب لوح محفوظ میں ہمیشہ سے درج ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔